اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ سبحان اللہ۔ کل کے درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن فیصلہ کن اور عربی زبان میں نازل فرمایا ہے۔ یہ قرآن ہم نے فیصلہ کن بھی اور عربی زبان کے اندر بھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے عربی زبان کے اندر یہ قرآن نازل فرمایا صرف کیوں؟ میں اس وجہ سے کہ تجھے سمجھ آ سکے۔ کل کو تو کھڑا ہو کہ یہ نہ کہہ سکے کہ جناب مجھے تو قرآن سمجھ ہی کوئی نہیں آیا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا تھا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ یہ کل یہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا۔ فرمایا کہ تیرے پاس علم آنے کے بعد بھی اگر تو انہی کی خواہشات کے مطابق چلا، مطلب ان کے سے مراد یہودی اور عیسائی، یعنی تیرے پاس علم آ چکا ہے، تیرے پاس اب قرآن آ چکا ہے، اب تیرے پاس کوئی اور بہانہ نہیں ہے۔ کل کو یہ نہ کہنا کہ جناب میرے پاس قرآن ہوتا یا میرے پاس تیری کوئی کتاب ہوتی تو مالک میں یہودیوں کے عیسائیوں کے طریقے پر نہ چلتا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ تیرا بہانہ ختم کر دیا ہے کہ قیامت کے دن کھڑا ہو کے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مالک ہم کس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، ہمارے پاس تھا ہی کچھ نہیں رہنمائی لینے کے لیے، تو مجبوراً یہودیوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہمارے پاس رب کی کتاب ہے، ہم یہودیوں کے طریقے پر چل پڑے۔ عیسائیوں نے کہا کہ ہمارے پاس بھی رب کی کتاب ہے تو ہم ان کے طریقے پر چل پڑے، تو تیری تو کوئی ہمارے پاس کتاب ہی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی تمہارا یہ بہانہ بھی ہم نے ختم کر دیا ہے، نہ تم یہودیوں کے سہارے پہ تمہیں چھوڑا ہے، نہ تمہیں عیسائیوں کے سہارے پر چھوڑا ہے، بلکہ تمہیں اپنی کتاب عطا فرما دی ہے، اور کتاب بھی ایسی کہ یہودی اور عیسائیوں نے اپنی کتاب کو بدلا ہے، ہم نے جو تمہیں کتاب عطا فرمائی ہے اس کتاب کے اندر تبدیلی کبھی نہیں آ سکے گی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اسے نازل کیا ہے تو اس کے زبر زیر بھی ہم بدلنے نہیں دیں گے اس کی۔ ٹھیک ہے، تو پھر آگے دیکھیں، فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر بعد ما جاءک من العلم، تیرے پاس علم آنے کے باوجود اگر ان کی خواہشات کے مطابق، یعنی یہودیوں کے پیچھے اگر تو چل پڑا ہے تو قیامت کے دن پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ما لک من اللہ من ولی ولا واق، فرمایا کہ پھر اللہ کی بارگاہ میں جب تو حاضر ہوگا من ولی ولا واق، پھر نہ کوئی تیری مدد کر سکے گا، نہ تجھے کوئی رب سے بچا سکے گا۔ یہ الفاظ ہر جگہ پہ بندہ لکھ کے نہ کھڑا کر دے۔ آج کے دور میں ہر چوک میں، ہر راستے میں، ہر بڑے بڑے بورڈوں پر نہ بندہ لگا دے اس کو، یار اس کو کم سے کم پڑھ کے دیکھ لو کہ اگر تم نے یہودی اور عیسائیوں کے پیچھے چلے نا تو قیامت کے دن پھر تمہارا بہانہ کوئی نہیں ہوگا تمہارے پاس۔ آج تو ساری امت اس کے پیچھے چل رہی ہے، زبان انہی کی، کپڑے ان کے، طور طریقہ ان کا، زندگی ساری انہی کے مطابق گزار کر بھی عاشق رسول بنی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ویسے ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ بھائی ان کے پیچھے چلنا ہے تو پھر قیامت کے دن پھر انہی کے ساتھ ہی کھڑے ہوگے، پھر یہ نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن رب جو ہے وہ تمہیں عاشقان رسول کے ساتھ کھڑا کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ زندگی گزارے ان جیسی اور قیامت کے دن کھڑا ہو داتا صاحب کے ساتھ، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تو آقا علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، اور حضور نے ایک اصول دیا، ایک ترکڑی ترازو کے ساتھ جو ہے وہ تول کے ایک اصول دے دیا ہے۔ فرمایا کہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا نا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا تو نے کیا کرنا ہے، کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ انی احب اللہ و رسولہ، میں آپ سے پیار کرتا ہوں اور آپ کے رب سے پیار کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تیاری ہے۔ کیا کرتا ہوں؟ انی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ سے پیار کرتا ہوں اور اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اور دوسری حدیث پاک کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، ایک حدیث پاک یہ بھی ہے، اور تیسری حدیث پاک یہ کہ المرء مع من احب یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے رب اسی کے ساتھ کھڑا بھی کرے گا۔ اب ان کو تینوں حدیثوں کو ملائے اور نتیجہ نکالے کہ عمل کیا ہے اور محبت کا دعویٰ کیا ہے۔ آج کا مسلمان دعویٰ اور کر رہا ہے، عمل اور کر رہا ہے۔ ایک صحابی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ مجھے آپ سے پیار ہے، اور دوسری حدیث پاک کے اندر حضور فرما رہے ہیں جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن کھڑا بھی رب اسی کے ساتھ کرے گا۔ بالوں کی کٹنگ ہیرو جیسی، دعویٰ عاشق رسول کا، کپڑے انہی کے مانگے ہوئے، دعویٰ عشق رسول کا۔ مجھے آپ بتائیں اگر عشق رسول کا اتنا ہی دعویٰ خیال ہوتا تو کم سے کم اور کچھ بھی نہ صحیح تو اپنا چہرہ ہی کم سے کم عشق رسول والا بنا لیتا۔
تجھے دیکھ کر لوگ کہتے تو صحیح نا یار یہ کون آ رہا ہے، تو کم سے کم اپنے چہرے سے بتا سکتا کہ بھائی اپنے نبی کا امت ہی آ رہا ہوں، اور کون آ رہا ہوں. تو تیرے لباس کو دیکھ کے تو کم سے کم کہہ دیتے کہ یار یہ کون سا لباس پہنا ہے. تو کہہ تو سکتا نا یار یہ میرا وہ لباس ہے جو میرے نبی نے پہنا تھا، وہ چہرہ جو میرے نبی نے بنایا تھا، وہ کپڑے ہیں جو میرے نبی نے پہنے تھے. ٹھیک ہے، وہ پگڑی تو خیر فارغ ہی ہو چکی نا، پگڑی والا تو چکر ہی کوئی نہیں رہا نا جی. مجھے آپ بتائیں، بندہ 80 سال کا ہو جاتا ہے، اور آج تو 80 سال کے بعد بھی ٹوپیاں نہیں پھرتے ہیں. اور ٹوپیاں تو چلو وہ بھی پنڈوں کے اندر ہے، ڈیفینس کینٹ والے تو وہ تو ویسی توہین سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، 80 سال کا بعد بھی پنٹی شرٹی پائی پھرتا ہوتا ہے، اندازہ کریں. اور ہماری کالج یونیورسٹیاں، ہماری فیکٹریاں دیکھ لیں. اگر آپ فیکٹریوں کے اندر، چلو کالج یونیورسٹی کو گولی مارو آپ، ٹھیک ہے، ہماری فیکٹریوں کے اندر بھی آج آپ جناب والا کپڑے پہن کر نہیں جا سکتے. آپ پنٹی شرٹی پہن کے آئے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں، وگرنہ آپ کو انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا. حضور نے ارشاد فرمایا تھا نا، فرمایا کہ آخری وقت آئے گا لوگ کپڑے پہن کر بھی ننگے ہوں گے. حالانکہ یہ حکم حضور نے عورتوں کے لیے فرمایا تھا. فرمایا کہ عورتیں، کچھ ایسی عورتیں بھی ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی. چلے فتویٰ تو نہیں، وہ تو فتویٰ تو خیر مفتی حضرات دیتے ہیں، علماء دیتے ہیں، بڑے بڑے لوگ. مجھے آپ بتائیں پینٹ شرٹ پہننے کے بعد کون سا پردہ کھڑا ہوتا ہے؟ عورتوں کو چھوڑیں، مردوں کا حال یہی ہے کہ پینٹ پہننے کے بعد کہاں پردہ رہ جاتا ہے؟ جس چیز کو چھپانا تھا وہ تمہاری ساخت تو ساری نظر آ رہی ہے، تو پردہ کس چیز کا ہے؟ کپڑے پہننے کا تو مقصد ہی یہی تھا نا. انسان اور جانور کے اندر یہ فرق تو ہے نا، کہ انسان نے جو اپنے آپ کو جس چیز سے چھپانا تھا اسے چھپا کے رکھا ہوا ہے تاکہ اس کے جسم کے اعضاء نظر نہ آئے. کپڑے پہن کر سارا کو نظر تو آ رہا ہے، اعضاء تو سارے نظر آ رہے ہیں، تو پھر پردہ کس چیز کا ہوا، پھر کپڑا کس چیز کا ہوا؟ ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی دیکھے آج کے مسلمان کے پاس ہر شے ادھاری ہے. زبان ادھاری، ٹھیک ہے، مادری زبان اور ہے، ٹھیک ہے، اور مانگی ہوئی کرائے کی بھاڑے کی زبان ہے. ٹھیک ہے. وہ بزم ارائیاں ایک کتاب لکھی گئی، اس کے اندر ایک بات یہ کمال کے لکھی گئی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ایک نا لندن سے ایک بندہ آیا، وہاں کا وزیر تعلیم ہوگا یا کوئی تعلیم کا بڑا جو ہوگا نا منسٹر ہوگا، کوئی بلا ہوگا، وہ پاکستان کا دورہ کرنے آیا. اسلام آباد کے اس ایک سکول کے اندر نا اس کو وزٹ کروایا گیا. جب وہ سارا سکول اس کو پھرانے کے بعد اس کو بتایا یہ جی انگلش میڈیم سکول ہے. اچھا، اس نے سارا چکر لگانے کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ جی آپ اب کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر لندن کے اندر میں کسی یہ ادارے کے اندر یہ مشورہ دیتا نا کہ یہاں پہ پنجابی لینگویج بھی سکھائیں یا کم سے کم اور کچھ نہیں تو اردو سکھا دیں، تو لندن والے پتہ کیا کرتے؟ وہ مجھے اٹھا کے سب سے پہلے پاگل خانے میں ڈالتے. کیا کرتے؟ پاگل خانے میں ڈالتے. کیوں؟ وہ کہتے زبان ہماری انگریزی ہے، بچوں کی ترقی دلوانی ہے تو وہ زبان دو نا جو زبان بچے قدرتی طور پر بولتے ہیں، تاکہ اس زبان میں بات سمجھنا بھی آسان ہو سکے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بھائی بندہ پنجابی بولتا ہے یا اردو بولتا ہے، اسے سے بات کی جا رہی ہے انگلش کے اندر. جیسے ہمارے ہمیں میسج نہیں آتے کمپنیوں کے، کیا ہوتا ہے جی کمپنی والے میسج بھیج دیتے جی آپ کی فلانا پیکج لگ چکا ہے، آپ کو فلانا چیز دے دی گئی ہے، فلانا چیز. اچھا بندے کو پڑھنا آگے آتا نہیں ہے، ہمارے جیسے ہوتے ہیں سادے بندے، ہم کیا کرتے ہیں اوکے کر دیتے، بعد میں پتہ چلتا سارے پیسے کٹ گئے ہیں. بھائی ہم اردو ہے تو ہمیں کم سے کم میسج بھی تو اردو کے اندر بھیجو. ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو کاغذ آ رہا ہے اب کیا کرتے ہیں وہ تو اب جناب پرائیویٹ اسکول والے یا سرکاری اسکول والے وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو بچوں کو درخواست جگہ دے رہے ہیں، شکایت لکھ کے دے رہے ہیں بچوں کو، ماں باپ کو، تو وہ بھی انگلش کے اندر. اللہ کے بندے اسے یہ تو بلا کے سمجھا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو بات یہی ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّ اجتیاد اللغت احتیاج اللغت فی العقل والدین والخلق کان تاثیرا قویا بینا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ بزرگ گزرے ہیں، اس نے کہا تھا جب کسی کے بندہ زبان بولنا شروع کرتا ہے نا تو اس کی تاثیر کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا عقل، انسان کا اخلاق، انسان کا دین ویسا ہو جاتا ہے جیسا بندہ زبان بول رہا ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی ان کے پیچھے نہ چلنا. ہاں جو تہذیب و تمدن تمہیں اسلام نے دیا ہے اس کے مطابق چل کے آؤ گے تو ٹھیک ہے، وگرنہ میں ما لک من اللہ من ولی ولا واق. فرمایا قیامت کے دن ان جیسا بن کے آئے تو پھر قیامت کے دن رب سے مدد کی امید بھی نہ رکھنا. قیامت کے دن رب تمہاری مدد کرے گا ایسا قرآن میں یہ حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. یہ مشہور حدیث تو ہے نا انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث پاک بھی ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. دیکھا یہ بھی جاتا ہے نا کہ تیرا جو آخری وقت آیا ہے وہ کس حساب سے آیا ہے.
مرنے لگا ہے تو اس وقت تیرے سوچ کون سی ہے، تیرا حساب کتاب کون سا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی رسول کے پاس حاضر تشریف لے گئے، آخری وقت تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنا تیرا حال کیا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس وقت دو حالتوں کے اندر ہوں، مجھے رب سے امید بھی ہے اور رب کا خوف بھی ہے، رب سے امید بھی ہے اور رب کا خوف بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر تجھے مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تجھے کامیابی عطا فرمائے گا، کیونکہ جس بندے کے دل میں آخری ٹائم امید اور خوف دونوں جمع ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوف کے بجائے اسے امید کی حساب کتاب سے جو ہے اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اگر بخشش چاہیے تو رب کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے تو تہذیب وہ اپناؤ جو اسلام نے عطا فرمائی ہے۔ ہاں اسی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں فرمایا؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تو اپنے ظاہر کو سنوار، اللہ تعالیٰ تیرے باطن کو بھی سنوار دے گا، یہ اصول ہے۔ تو اپنے ظاہر کو سنوار، رب کیا کرے گا؟ تیرے باطن کو سنوار دے گا۔ یعنی اگر کسی شخص سے گناہ نہیں بھی چھوٹ رہا ہے تو کیا کرے؟ اپنے ظاہر کو سنوارنا شروع کر دے، یعنی ظاہری طور پر متقی بننا شروع کر دے، آہستہ آہستہ لگا رہے، ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ظاہر کی وجہ سے جب دکھاوا شروع کر دے گا نا بننے کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو بھی سنوار دے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں نبی پر اعتراضات کے کفار مکہ نے، تو رب نے اس کے جواب کیا عطا فرمائے؟ ٹھیک ہے جی، پہلا اعتراض انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا جی اگر نبی ہوتا تو فرشتہ ہوتا، اگر آپ نبی ہیں تو آپ تو انسان ہیں، تو نبی اگر کوئی آتا تو وہ تو فرشتہ بن کے آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، محبوب آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں سارے کے سارے مرد ہی تو آئے ہیں۔ یہ اعتراض ابراہیم پر کیوں نہیں ہے؟ یہ اعتراض موسیٰ پر کیوں نہیں؟ یہ اعتراض عیسیٰ علیہ السلام پر کیوں نہیں ہے؟ یہ اعتراض آدم علیہ السلام پر کیوں نہیں؟ نوح علیہ السلام پر کیوں نہیں ہے؟ شیس علیہ السلام پر کیوں نہیں ہے؟ جتنے نبی آئے ہیں ان میں سارے کے سارے نبی جو ہے وہ سارے کے سارے انسان ہی ہیں، فرشتہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ پچھلوں پر اعتراض نہیں، کیوں جی؟ اگر کفار مکہ نے اعتراض کرنا ہے تو پھر اسماعیل علیہ السلام پر کرتے، وہ نبی بھی ہے اور ساتھ انسان بھی ہے، مرد بھی ہے، اور یہیں کی نسل تو یہ سارے پیدا ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر اسماعیل علیہ السلام فرشتے ہوتے تو یہ عرب والے کہاں سے آتے؟ ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام اگر فرشتے ہوتے تو پھر یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کہاں سے آتے؟ وہ انسان تھے، نبی بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان سے نبی سے دوسرے نبی کو پیدا فرمایا، پھر اس سے پھر اگلے نبی کو پیدا فرمایا، پھر اگلے سے پھر اگلے نبی کو پیدا فرمایا۔ تو میں بھائی انسانوں کی تربیت کرنی ہے تو انسان کو ہی بھیجنا ہے نا۔ دیکھیں نا فرشتوں کا نبی کو رسول کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام، وہاں پہ کوئی انسان نبی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ فرشتوں کی تربیت کرنی ہے، فرشتوں کے، حالانکہ وہ تو تربیت سے پاک ہے، معصوم عن الخطا ہے، فرشتوں کو بیت المعمور میں امامت کروانی ہے، ان کو نماز پڑھانی ہے، وہاں کا امام بھی نوری ہونا چاہیے، کیونکہ نوریوں کو جو نماز پڑھانی ہے۔ یہ تو رب کا کرم ہے نا کہ ہم جیسوں کے لیے بھی رب نے اپنا نوری نبی عطا فرما دیا ہے نوری نماز بشر کو پڑھا رہا ہے، یہ احسان نہیں ہے رب کا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ فرشتے کیوں نہیں ہیں؟ تو آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں سارے کے سارے انسان ہیں، فرشتہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا اب ان کا ایک اور بھونڈا اعتراض، وہ کہنے لگے جی اگر آپ نبی ہیں تو آپ نے شادیاں کیوں کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بتا فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، فرمایا کہ اے محبوب آپ ان کو ذرا یہ بھی فرمائے، یار اعتراض نبی پر کر رہے ہیں، جواب رب عطا فرما رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وجہ یہی ہے نا کہ نبی رب کی دلیل جو ہوتا ہے، نبی رب کی دلیل ہوتا ہے، اگر دلیل کمزور پڑ جائے تو دعویٰ خود بخود کمزور ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ہم نے اپنی دلیل تو کمزور ہونے ہی نہیں دینی ہے، اعتراض یہ کرتے ہیں جواب اوپر سے آ جاتا ہے۔ اچھا دوسرا اعتراض کیا ہے؟ کہنے لگے جی اگر آپ نبی ہیں تو پھر آپ نے شادیاں کیوں کی ہیں، آپ کی بیویاں کیوں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب عطا فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، فرمایا محبوب ان کو ذرا یہ بھی فرمائے ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے ہیں سارے کے سارے شادیاں بھی کرتے آئے ہیں، ان کو اولاد بھی ہوتی آئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے شادی کی ہے تو اسحاق نبی پیدا ہوا ہے، شادی کی ہے تو یعقوب پیدا ہوئے ہیں، شادی کی ہے تو یوسف پیدا ہوا ہے، شادی کی ہے تو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے نبی جتنے بھی آئے ہیں سارے شادیاں کرتے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پتہ کتنی شادیاں کی ہیں؟ خیر سے 300۔ کتنی شادیاں کی ہیں؟ 300 تو بیویاں ہیں خالی، آپ کی جو لونڈیاں ہیں جو باندیاں ہیں آپ کی ان کی تعداد 700 ہے۔ کتنا بڑا نبی ہے؟ رب نے جتنی بڑی بادشاہت عطا فرمائی ہے اتنا بڑا یہ اختیار بھی عطا فرمایا۔ 300 بیویوں کے ساتھ نکاح ہے اور 700، ٹھیک ہے جی،
اور حضرت داؤد علیہ السلام ان کی بھی 100 بیویاں ہیں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ہم نے امام الانبیاء آپ کو بنایا ہے. حق تو یہ بنتا تھا کہ اگر سلیمان علیہ السلام نے 300 نکاح کیے ہیں تو محبوب علیہ السلام کے تو 600 نکاح ہونے چاہیے تھے کیونکہ امام الانبیاء جو ہے. لیکن نہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ نے تو چند نکاح کیے ہیں لیکن اس کے باوجود اب یہ اعتراض کر رہے ہیں. حالانکہ یہ سلیمان علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہ داؤد علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، یہودی تو خاص کر ان کو مانتے ہیں. میں پھر یہودیوں کو یہ شرم آنی چاہیے اعتراض کرتے ہوئے، اور کفار مکہ کو تو ویسے شرم آنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اعتراض کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر کہ نبی شادی کیوں کرتا ہے؟ سارے نبی جتنے آئے ہیں سارے شادیاں کرتے آئے ہیں. اگلی بات وما کان لرسول ان یاتی بآیات الا باذن اللہ. فرمایا کہ اب کفار مکہ نے تیسرا اعتراض یہ کیا، انہوں نے کہا جی اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ کوئی معجزے کیوں نہیں دکھاتے رہتے؟ جو ہم مانگے وہ دکھائے. ٹھیک ہے جی، اب ہر بندہ اپنی اپنی ڈیمانڈ لے کے بیٹھ جائے، یہ تو کوئی تک نہیں بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما کان لرسول، فرمایا میرے رسول کا یہ کام ہے ہی نہیں کہ جو مرضی مانگتا ہے اس کو جو ہے وہ معجزے دکھاتے پھرتے. نبی کی یہ شان ہے ہی نہیں کہ نبی ہر ایک کو معجزہ دکھاتا رہے. ہاں نبی کب معجزہ دکھاتا ہے؟ ما یاتی بآیات الا باذن اللہ. نبی تب کوئی نشانی دکھاتا ہے جب اللہ حکم فرماتا ہے بس. ہاں نبی ہر ایک کو نشانیاں معجزے نہیں دکھاتا. معجزات تب ہی دکھائے جاتے ہیں جب رب کی مشیت ہوتی ہے، رب کی منشا ہوتی ہے، رب کی رضامندی ہوتی ہے کہ محبوب اب یہ معجزہ دکھائے، محبوب اب چاند ٹکڑے کر دے، محبوب اب سورج موڑ کے دکھائے، محبوب اب پتھروں کو کلمہ پڑھائے. قرآن مجید کی آیت ہے نا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. فرمایا میرا محبوب تو بولتا ہی تب ہے جب رب چاہتا ہے. ٹھیک ہے جی، جو محبوب بولتا ہی اپنے رب کی رضا پر ہو وہ معجزہ بھی تو دکھائے گا تو اپنے رب کی رضا پر ہی دکھائے گا نا. ٹھیک ہے جی. اچھا اگر چوتھا اعتراض انہوں نے کیا کیا، کہا لکل اجل کتاب. فرمایا کہ اے محبوب یہ لوگ بار بار کہتے ہیں اگر آپ سچے نبی ہیں تو عذاب لے آئے، سچے نبی ہیں تو عذاب لے آئے. مجھے آپ بتائیں یہ اللہ کے محبوب کا صبر نہیں ہے کہ حضور اتنے بڑے سچے نبی ہے اور ان کے سامنے کہا جائے اگر آپ سچے ہیں تو پھر عذاب لے آئے؟ حضور پھر بھی خاموش ہو جاتے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لکل اجل کتاب. ہر ایک شے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر مدت تک لکھی ہوئی ہے. کب عذاب دینا ہے یہ رب کی مرضی پر ہے. ہاں آپ انہیں بتا دے کہ رب چاہے گا جب چاہے گا عذاب لے آئے گا. لیکن جی فرعون کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے پہلے دعا مانگی تھی کہ مالک اسے غرق ہی کر دے، اسے تباہ کر دے، یہ کسی کو جو ہے وہ سیدھے راستے پر آنے نہیں دیتا ہے. 40 سال بعد جا کے فرعون غرق ہوا ہے. تو 5.5 منٹ دعا لیٹ ہو جائے نا قبولیت جی ساری طرف سنتا ہی کوئی نہیں ہے. تو کلیم اللہ نے کب دعا مانگی؟ کہا مالک فرعون کو تباہ کر یا غرق کر دے سے. تو ہوا کیا؟ 40 سال بعد جا کے فرعون غرق ہو رہا ہے اور رب فرما رہا ہے کلیم اللہ ہم نے تیری دعا قبول فرمائی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی ہر شے جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے ایک مقرر ٹائم کے لیے. جب رب چاہے گا تب عذاب دینا ہوگا تو عذاب بھی آ جائے گا. ہاں یہ بات ضرور ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے. وعندہ ام الکتاب، اصل لکھا ہوا تو اسی کے پاس ہی ہے نا. ہاں رب چاہے کسی کے گناہ مٹا کر توبہ قبول فرما کے ہدایت عطا فرما دے، کسی چاہے تو جس کو مرضی عذاب دے دے، جس کو چاہے عروج عطا فرما دے، جسے چاہے زوال عطا فرما دے. ہاں جو چاہتا ہے خوش بخت ہے تو بدبخت بنا دے، بدبخت ہے تو خوش بخت بنا دے. یہ تو ساری اسی کی مرضی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف کر رہے تھے. طواف کرتے کرتے آپ نے دعا مانگ رہے تھے، کہتے پروردگار اگر تو نے مجھے سعادت مند لکھ دیا ہے تو پھر برقرار بھی رکھ، اگر مجھے تو نے نیکیوں میں لگا رکھا ہے تو مالکا پھر مجھے اسی نیکیوں میں رہنے دے. اور خدا نہ خواستہ ہے پروردگار اگر تو نے مجھے بدبخت لکھ رکھا ہے تو پھر کرم فرما وہ مٹا کر مجھے پھر سعادت مند لکھ دے. دیکھیں یار کتنی بڑی بات فاروق اعظم نے سمجھائی ہے کہ اگر تو نیکیوں میں لگا ہوا ہے تو پھر رب سے دعا مانگ کے مالک مجھے لگا کے رکھ. ٹھیک ہے جی، آقا علیہ السلام دعا مانگا کرتے اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے پروردگار میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ. حضور یہ دعا مانگا کرتے تھے. اگر کوئی شخص نیکی کے راہ پر لگا ہوا ہے نا تو رب کی بارگاہ میں دعا مانگتا رہے کہ مالک مجھے لگایا ہے تو پھر یہاں سے ہٹانا بھی نہ. ٹھیک ہے، اگر تیری بارگاہ میں میں قبول ہو چکا ہوں، تیرے گھر میں آنے لگ گیا ہوں تو میرے مالک اب میرا دل یہاں سے نہ پھیرنا. یہ دعا مانگتا رہے. اگر کسی نیکی میں لگ گیا ہے تو نیکی پر برقرار رہنے کی دعا مانگنا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ مالکا اب اس راستے سے نہ ہٹانا مجھے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ 2 نیکیاں کر لے تو ہماری آکڑ آ جاتی ہے کہ لے یہ میں کر رہا اور کوئی بھی نہیں کر رہا.
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ جا رہا تھا، جنگل کے اندر رات ہو گئی تو چند درویش بھی ہمارے ساتھ تھے. آپ فرماتے ہیں کہ رات ہوئی تو تہجد کا جب ٹائم ہوا نا تو میرے بابے نے مجھے اٹھایا، والد نے اٹھایا، انہوں نے کہا سعدی چل اٹھ کے تہجد پڑھ لے. کہتے جی ابا بھی تہجد پڑھ رہے تھے، میں بھی تہجد پڑھنے لگ گیا. تہجد کے بعد میں نے کہا یار یہ فقیر کتنے عجیب لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی، اٹھ کے تہجد نہیں پڑھ سکتے یہ. تو میرے والد نے فرمایا سعدی کاش یہ بات کرنے سے بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا. کیوں تیرے دل میں خیال آ گیا نا کہ یار میں ان سے اچھا ہوں کیونکہ میں تو تہجد پڑھ رہا ہوں، یہ سوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا کاش تیرے دل میں یہ خیال آنے سے بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا. بھائی نیکی کی طرف لگا ہے تو دل میں یہ خیال نہ آنے دے کہ میں اچھا ہو گیا ہوں، بلکہ یہ دعا مانگ کے مالکا یہ ادھر لگا دیا ہے تو یہاں سے موڑی بھی نہ. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.